حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، حضرت مفتی منیب الرحمن، علامہ ابتسام الہی ظہیر، سارے حضرات نے مل کر تینوں مسالک کی طرف سے متفق کا فتویٰ دیا کہ عالم اسلام پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے جہاد فرض ہو چکا ہے تو کس پر فرض ہوا ہے؟ ہر فرد پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، پورے معاشرے پر۔ لیکن جب ڈاکٹر دوا لکھتا ہے تو کیا کارخانے میں جا کے دوا خود بناتا ہے؟ کیا دوائیاں اپنی ٹیبل سے خود دیتا ہے؟ کیا جب کوئی جرنل حکم صادر کرتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی تو جرنل صاحب خود جا کے لڑتے؟ وہ تو ٹیبل کے اوپر اے سی کمرے میں نقشہ سجایا ہوتا ہے، وہاں سے ٹینک ادھر موڑ دو، جہاز ادھر موڑ دو، توپیں ادھر کر دو، فوجی ادھر کر دو، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ جب کوئی انجینئر نقشہ بنا کر دیتا ہے، میں نے انجینئر کو کہا، میں نے کہا ظالم آدمی، ہم نے 7 فٹ کھود کے لاکھوں روپے کا سریا اتار دیا، آ کے ایک چکر تو لگا لے۔ اس نے کہا معاف کیجئے گا مفتی صاحب، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ یہ چکر لگانا میرا کام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ٹھیکیدار کو میرے پاس بھیج دو، یا میں آپ کے آفس میں آ کر انجینئر، چیف انجینئر اور سب انجینئر سے میٹنگ کر لوں۔ آپ کی ہماری محبت آپس کی اپنی جگہ، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہو گیا۔ یہ جو میں نے لکیریں کھینچنی تھی کھینچ کے دے دی آپ کو۔ جب ان حضرات نے فتویٰ صادر کیا تو آج چودھری فواد، شیر افضل مروت اور یہ دوسرے قسم کے لوگ یہ بولتے ہیں جی یہ خود جائیں جہاد کرنے۔ سب سے پہلا مقصد مذاق اڑانا ہے، دوسرا مقصد اپنے باپ داداؤں کو دکھانا ہے کہ دیکھو جب یہ جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں تو ہم بھونکنے کے لیے موجود ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جس طرح ڈاکٹر کا ایک کام ہے، جرنل کا ایک کام ہے، علماء کا بھی ایک کام ہے، وہ فتویٰ دیں گے۔ اور علماء نے کب راہ جہاد سے فرار اختیار کیا ہے؟ انگریز کے خلاف لڑنے والے کون تھے؟ شاملی کے میدان میں لڑنے والے کون تھے؟ 1857 میں لڑنے والے کون تھے؟ سید احمد کے قافلے میں سب سے آگے آگے کون تھے؟ انگریز سے جنگ کرنے والے کون تھے؟ انگریز کے خلاف توپیں چلانے والے کون تھے؟ دلی میں انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں دلی کے سارے درختوں پر لٹکی ہوئی لاشیں علماء اور طلباء کی تھی۔ وہ کون تھے جو توپوں کے دہانوں پر رکھ کر اڑا دیے گئے؟ وہ کون تھے جنہوں نے انگریزوں کی جیلوں کو بھرا؟ یہ سارے کے سارے علماء تھے۔ آج بھی اگر راستے کھلے ہوں